الحمدللہ الذی عبد الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دنوں میں عرس حضور اشرف العلماء ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے مقام کو، آپ کی رفعت و بلندی کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا جائے۔ تو جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا کیسے ہے، یہ ولایت ملتی کیسے ہے، بندہ اس مرتبے پر پہنچتا کیسے ہے، اس مرتبے پر پہنچنے کی شرط اول کیا ہے۔ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ تو ہم بھی رکھتے ہیں، یہ سارے عمل تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس مرتبے پہ پہنچنے والا ایسا کیا کرتا ہے کہ اس کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے کہ دنیا سے گئے ہوئے 20 سال کے قریب کا عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن لوگ ان کی قبر پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، لوگ ان کی مزار پر حاضر ہوتے ہیں، لوگ ان کی مزار کی زیارت کے لیے گھنٹوں قطاروں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ مرتبہ ملتا کیسے ہے؟ تو رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرا یہ پیغام ہر اس بندے تک پہنچا دیں جو میرے سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے، جو میرے سے قریب ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، میرا ولی بننے کا ارادہ رکھتا ہے، مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میرا ہونا چاہتا ہے۔ اے میرے حبیب آپ اسے میرا راستہ بتا دیں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ وہ آپ کا ہو جائے، کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آئے۔ جو میرا ہونا چاہتا ہے اسے کہہ دیں فاتبعونی، کہ وہ آپ کی اتباع کرے، وہ آپ کا ہو جائے۔ اے میرے حبیب جب وہ آپ کی اتباع کرے گا، جب وہ آپ کی اتباع میں ڈوب جائے گا، جب وہ آپ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لے گا، جب وہ آپ کا قریب ہو جائے گا، جب وہ آپ کا حبیب بن جائے گا، جب وہ آپ کی بارگاہ کا مقبول بن جائے گا، تو پھر اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یحببکم اللہ، پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب جب وہ آپ کا ہو جائے گا، جب وہ فاتبعونی کا مصداق بن جائے گا، تو یحببکم اللہ، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ خود اسے اپنا پیارا بنا لے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ حدیث تو کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس میں اپنا رنگ ڈالنا چاہتا ہوں، اس میں حضور اشرف العلماء کا رنگ ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وان ذکرنی فی ملائن ذکرته فی ملائن خیر منہم، جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے، یعنی جب میرا بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اور جب وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب آتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کے جانب دوڑ کر چلی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے ہم سمجھتے کیا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے جانب وہ ایک قدم کیا ہے، وہ کون سا قدم ہے جس کو اٹھانے سے اللہ کی رحمت بندے کی جانب دوڑتی ہوئی چلی آتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ حضور اشرف العلماء بھی تو اللہ ہی کے ولی ہیں، آپ نے بھی تو اپنی زندگی میں وہ ایسا ضرور کوئی ایسا قدم اٹھایا ہوگا جس سے اللہ کی رحمت آپ کے جانب دوڑتی ہوئی چلی آئی ہوگی۔ تو میں نے آپ کی زندگی میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جب انسان ایک قدم بارگاہ مصطفیٰ کے جانب چلے گا
تو اللہ کی رحمت اس کے جانب دوڑتی ہوئی چلی جائے گی۔ تو اللہ کی محبت چاہنے والوں، اس کے جانب ایک قدم اٹھانے والے، اللہ کا ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے حبیب کی اتباع اختیار کرنے والے، اللہ کے حبیب کی محبت میں ڈوب جاؤ۔ جب تم اس کی محبت میں ڈوب جاؤ گے تو یحببکم اللہ، اللہ خود تجھے اپنا پیارا بنا لے گا۔ تو ایک قدم بارگاہ مصطفیٰ کے اتباع میں اٹھاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے جانب دوڑتی ہوئی چلی آئے گی۔ تو جب حضور اشرف العلماء نے اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں غرق کر لیا تو پہلے آپ فنا فی الشیخ ہوتے ہیں، پھر آپ کے شیخ آپ کو فنا فی رسول بنا دیتے ہیں، آپ فاتبعونی کا مصداق بن جاتے ہیں۔ جب آپ یہ منازل طے کرنا شروع کرتے ہیں تب آپ پر لطائف کھلتے چلے جاتے ہیں، آپ پر روحانیت کے باب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، لمحہ لمحہ آپ پر پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، لطائف کی بارشیں ہوتی ہے، آپ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ تو جب آپ فنا فی رسول ہو جاتے ہیں تو حضور اشرف العلماء ایک منزل پاتے ہیں، اس منزل کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یحببکم اللہ، کہ حضور اشرف العلماء کو اللہ نے اپنا پیارا بنا لیا۔ تو جب کوئی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے تو دنیا سے گئے 20 سال کے قریب کا عرصہ بھی کیوں نہ گزر جائے، لیکن حضور اشرف العلماء کے دیوانے آج بھی آپ کی بارگاہ میں اسی دیوانگی کے ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح مخدوم سبنا کو دنیا سے گئے ہوئے 600 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، صبح کا سورج بعد میں نکلتا ہے لیکن مخدوم اشرف کی بارگاہ میں قطاریں پہلے لگ جاتی ہیں۔ میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور اشرف العلماء کو گئے ہوئے 20 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا، تو آج یہ کون ہے جو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال رہا ہے؟ آج یہ کون ہے جو آپ کی مقبولیت کے ڈنکے عرب و عجم میں بجوا رہا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ حضور اشرف العلماء نے بھی اپنی ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اب اللہ اشرف العلماء کا ذکر کروا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اذا احب اللہ العبد ندا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی میرے اس بندے سے محبت کر، سو جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ۔ پھر جبریل امین اہل سما میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو اے فرشتوں تم بھی اللہ کے اس ولی سے محبت کرو۔ فرشتوں تک ہی بات محدود نہیں رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو کہتا ہے کہ اے جبریل جا زمین پہ میرے اس ولی کی مقبولیت کے ڈنکے بجا دے۔ تو حضور اشرف العلماء اللہ کے ولی ہیں اور آپ کسی کی بھی محبت کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی ولی تمہاری محبت کا محتاج نہیں ہے کیونکہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ ان کی چوکھٹوں کو چوم لیا کرے، اللہ کی رحمت ان کی طرف دوڑتی ہوئی چلی آئے گی۔ میں یہاں پہ ایک بات بھی بتاتا چلوں، کچھ لوگ یہاں کہیں گے کہ مزاروں پہ جانا یہ درست نہیں ہے، تو میں اس میں ایک نیا رنگ دینا چاہتا ہوں۔ یہ تمام واقعہ قرآن میں درج ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کسی مسجد کی جانب نہیں جاتے ہیں، آپ مکہ شریف کی جانب نہیں جاتے ہیں، بلکہ آپ حضرت مریم کے حجرے میں جاتے ہیں، جو اس حجرے میں جہاں پہ آپ عبادت کرتی تھیں۔ تو نبی کے اس عمل نے ہم کو بتا دیا کہ جس جگہ اللہ کا ولی عبادت کرے اس جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ذرا سوچو، جس جگہ پر اگر اللہ کا ولی عبادت کرے وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، تو جس مزار میں اللہ کا ولی آرام فرما رہا ہے اس مزار کا عالم کیا ہوگا، اس مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یحببکم اللہ، تو جب کوئی یحببکم اللہ کا مصداق ہو جاتا ہے، جو میرے مصطفیٰ کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے تو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو جب کوئی حضور اشرف العلماء جیسا ولی بن جاتا ہے، ایسے ولی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کنت سمع الذی یسمع بہا، کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہا، کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وقدمہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو مجھے یہ کہہ لینے دو کہ حضور اشرف العلماء جب بھیونڈی کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں اور نماز استسقاء ادا کرتے ہیں تو جان لو کہ آپ سے پہلے بھی کئی علماء آتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن بارش کا ایک قطرہ نہیں گرتا ہے۔
لیکن جب حضور اشرف العلماء اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کر کے اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو بارش کی پہلی بوند آپ ہی کے ہاتھ پہ گرتی ہے، حضور اشرف العلماء کے ہاتھ بارش کی پہلی بوند گنتی ہے۔ تو سن لو، حدیث میں یہ بھی آتا ہے وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ میں اس بندے کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو مجھے یہ بھی کہہ لینے دو کہ جب حضور اشرف العلماء بھنڈی کی سرزمین پہ تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے تو زبان حضور اشرف العلماء کی تھی لیکن کلام اللہ کرا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شان ہے حضور اشرف العلماء کی، اور اسی لیے ہم عاشقان اشرف العلماء یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں کسی طرح کی بھی لغزش ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔